لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ایک برطانوی دور کی لائبریری تھی۔ باہر سے دیکھنے میں وہ عام عمارت لگتی تھی، مگر شام کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہر رات 12 بجے اندر سے صفحات پلٹنے کی آواز آتی تھی، حالانکہ اندر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن تاریخ کا محقق حمزہ وہاں پہنچا۔ وہ پرانی کتابوں پر تحقیق کرتا تھا۔ اس نے بوڑھے لائبریرین سے پوچھا، میں نے ایک ایسی کتاب کے بارے میں سنا ہے جس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ بوڑھے کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کچھ سوال انسان کی عمر کم کر دیتے ہیں۔ حمزہ نے پوری لائبریری چھان ماری، لیکن وہ کتاب کہیں نظر نہ آئی۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا، اوپر والی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ ہر شیلف پر دھول جمی ہوئی تھی، سوائے ایک شیلف کے۔ وہ بالکل صاف تھی۔ درمیان میں سیاہ چمڑے کی ایک موٹی کتاب رکھی تھی۔ اس پر کوئی عنوان نہیں تھا، بس ایک سنہری نشان بنا ہوا تھا جو دیکھتے ہی عجیب بے چینی پیدا کر دیتا تھا۔ حمزہ نے جیسے ہی کتاب کو ہاتھ لگایا، پورا کمرہ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا ہو گیا۔ تمام گھڑیاں ایک ساتھ رک گئیں۔ نیچے سے بوڑھے لائبریرین کی چیخ سنائی دی، اسے مت کھولو! لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کتاب خود بخود کھل گئی۔ پہلے صفحے پر صرف ایک نام لکھا تھا، حمزہ۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسرے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، 3 منٹ بعد اوپر والی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ حمزہ ہنس دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چند لمحوں بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کھڑکی کا شیشہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا، مگر باہر ہوا تک نہیں چل رہی تھی۔ حمزہ نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا۔ اس پر لکھا تھا، اب تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مگر پلٹنا مت۔ اس کی سانس رک گئی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، آہستہ، بھاری اور بہت قریب۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ پلٹ کر دیکھے۔ چند لمحوں بعد آواز بند ہو گئی۔ جب اس نے ہمت کر کے مڑ کر دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا۔ حمزہ نے کتاب بند کرنے کی کوشش کی، لیکن کتاب بند نہیں ہوئی۔ اگلا صفحہ خود بخود پلٹ گیا۔ اس پر لکھا تھا، اب لائبریری میں تم اکیلے نہیں ہو۔ اسی لمحے شیلفوں کے درمیان کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ قدم بہت آہستہ، جیسے کوئی جان بوجھ کر قریب آ رہا ہو۔ حمزہ دوڑ کر شیلف کے کونے تک پہنچا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر دھول میں جوتوں کے تازہ نشان بن رہے تھے، ایسے جیسے کوئی اندیکھا شخص چل رہا ہو۔ اچانک لائبریری کی تمام بتیاں بجھ گئیں۔ صرف ایک کتاب
کے صفحات ہلکی نیلی روشنی سے چمک رہے تھے۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم نے اب آواز سنی تو جواب مت دینا۔ اسی لمحے کسی عورت کی آواز، حمزہ، بالکل اس کی ماں مرحوم کی آواز، بیٹا میں یہاں ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسے کتاب کی وارننگ یاد تھی۔ وہ خاموش رہا۔ چند سیکنڈ بعد وہ آواز چیخ میں بدل گئی اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ بوڑھا لائبریرین بھاگتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے حمزہ کے ہاتھ سے کتاب چھیننے کی کوشش کی، مگر کتاب جیسے زمین سے جڑ گئی ہو۔ بوڑھا کانپتی آواز میں بولا، یہ کتاب نہیں پڑھی جاتی، یہ انسان کو پڑھتی ہے۔ آخری صفحہ خود بخود کھلا۔ اس پر صرف لکھا تھا، کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے نیچے آج کی تاریخ درج تھی اور اس کے نیچے حمزہ کی تصویر، مگر تصویر میں وہ کرسی پر بیٹھا نہیں تھا۔ وہ لائبریری کا نیا لائبریرین بنا کھڑا تھا اور اس کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے۔ حمزہ نے خوف زدہ ہو کر سر اٹھایا۔ بوڑھا لائبریرین غائب تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے اب صرف ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس کرسی پر حمزہ کا شناختی کارڈ رکھا تھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ باہر صبح ہو چکی تھی۔ لوگ روز کی طرح لائبریری میں آنے لگے۔ ایک بچہ کاؤنٹر پر آیا اور بولا، انکل، وہ کالی کتاب کہاں ہے؟ حمزہ نے بے اختیار سر اٹھایا اور بالکل اسی لہجے میں جواب دیا، وہ کتاب کسی کو نہیں دی جاتی، وہ اپنا قاری خود چنتی ہے۔ اسی لمحے لائبریری کے سب سے آخری شیلف سے ایک صفحہ خود بخود پلٹا۔